سورۃ الفاتحہ کی توضیح ہم کر رہے تھے، تو یہاں تک پہنچے تھے سورۃ الفاتحہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح دوسری قسط لفظ یعنی کہ استعانت نستعین پر بحث ہو رہی تھی۔ تو استعانت سے مراد ان کاموں میں مدد طلب کرنا ہے کہ جن کا اختیار اللہ نے صرف اپنے بندے کے پاس رکھا ہے، یعنی کسی مخلوق کو اس کا اختیار نہیں دیا۔ مثلا معالج دوا دے سکتا ہے مگر شفا اللہ کے پاس ہے، کوئی صاحب خیر کچھ روپے پیسے دے سکتا ہے مگر غنی یا فقیر کرنا یہ اللہ رب العزت کے لائق ہے یہ چیزیں۔ تو اس سلسلے میں ایک دوسرے سے مدد ہو سکتی ہے مگر فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں۔ غرض دنیا کے ظاہری اسباب وسائل جو انسان کو عطا کیے گئے ہیں، ان میں ایک دوسرے مدد لینا بھی جائز ہے اور ایک دوسرے کی مدد بھی جائز ہے، جیسے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ افسوس کے بعد لوگ ان ہستیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں جو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نماز میں کہتے ہیں یا نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، یا علی مدد کے نعرے۔ اس طرح کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ نماز میں کیا کہا جا رہا ہوتا ہے اور بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال ہے کہ ایاک نعبد سے آخر تک فاتحہ تک، یعنی کہ دعا کرنے والا جمع کے سیغے سے دعا کرتا ہے، اور جب دعا کرنے والا ایک ہے اس لیے واحد کا سیغہ ہونا چاہیے تھا۔ اگر جمع کا لفظ تعظیم کے لیے مانا جائے تو یہ دعا کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ بندہ اپنی انتہائی تواضع کی وجہ سے اللہ کی عالی بارگاہ میں اپنی درخواست اکیلا پیش کرنے کی جرت نہیں کرتا، بلکہ تمام عبادات کرنے کے لیے جنوں انسانوں مل کر پیش کرتا ہے کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی معافی مانگے اس کی اور ہوتی ہے، اور ایک 20-25 آدمی جائیں تو اس کا ایک علیحدہ درجہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ جو کہ خاص بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دعا کے متعلق سر سید احمد خان نے ایک بہت بڑی، بلکہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بلکہ پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صراط المستقیم اہدنا، تو ہم کو دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، تو نے ان پر انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہوئے۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی، نہ جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین، نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو اب بات ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم پر، اہدنا، ہمیں دکھا، الصراط، راستہ، المستقیم، سیدھا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی ہے۔ اہدنا، ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ ہمیں رستہ بتانا، جیسے کہ ہدایت کا معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ رستہ بتانا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے نبی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا سورۃ الشعراء آیت نمبر 52 میں، وَإِنَّ
إنك لتهدي إلى صراط مستقیم، بے شک تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دوسرے لوگ سبھی کر سکتے ہیں۔ ہدایت کا دوسرا معنی راستے پر چلنے کی توفیق دینا ہے۔ ہدایت کا ایک معنی تو ہے رہنمائی کرنا اور دوسرا معنی ہے توفیق دینا۔ نبی کا کام یہاں اب منکرین حدیث جو ہیں ان کا بھی رد کرنا چاہتے ہیں، جو بار بار یہی کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کے مخالف آ جائے تو اس کو رد کر دو، حدیث قرآن مجید کے مخالف ہو تو حدیث کا رد کیا جائے گا۔ تو اب یہاں مسئلہ آ گیا ہے، اس کی ہمیں وہ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ کیسے مسئلے کو حل کریں گے۔ جیسا کہ یہاں میں ہدایت کا معنی بھی بیان کر رہا ہوں کہ ہدایت کا ایک معنی ہے مہربانی کے ساتھ کسی کو رستہ بتانا، اور دوسرا معنی ہے کہ رستے پر چلنے کی توفیق دینا۔ یہ ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 میں، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بے شک تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے۔ کیا مطلب؟ اب ہم منکرین حدیث سے یہ اعتراض کرتے ہیں اس اہدنا الصراط المستقیم انک لا تہدی الی صراط مستقیم۔ اب منکرین حدیث ہمارے اس اعتراض کا جواب دیں جو کہتے ہیں بس قرآن کی ضرورت ہے، حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں تو آ گیا بے شک یقیناً آپ ضرور سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، اور دوسرے میں آ گیا جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس کی اب جمع کریں۔ اب نہ تو حدیث پڑھنی آپ نے کوئی، نہ آپ نے عقل کی استعمال کرنی۔ اب ان دونوں آیات کے تعارض کو حل کرو۔ اگر قرآن حدیث کے متعارض ہو تو تمہارے ذہن میں متعارض ہوتا ہے، ظاہری متعارض ہو یعنی کہ نظر آتا ہے، لیکن تعارض نہیں، یہاں بھی ظاہری تعارض آ رہا ہے۔ ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا علیہ السلام لوگوں کو ہدایت دیتے اور دوسری میں نہیں دیتے، اور اس کا مطلب یہ ہے پہلی آیت کا مطلب کہ آقا علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور دوسرے کا مطلب بھی رہنمائی تو کرتے ہیں لیکن منزل مقصود تک پہنچانا، ہدایت دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ تو یہ اس طرح اس بات کی وضاحت بھی ہو گئی۔ تو اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں الصراط کا اصل جو ہے صراط ہے، سین صاد نہیں، صراط کا اصل صراط ہے جو سرات یسرت سراتن سراتن نون عین سے مشتق ہے، سین کو صاد سے بدلا گیا ہے، اس کا مطلب ہے نگلنا۔ صراط کا معنی واضح راستہ ہے، کیونکہ اس پر چلنے والا اس طرح غائب ہوتا ہے جیسے نگلا ہوا کھانا غائب ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے جب اس کو نگلتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو صراط کا اصل معنی بھی یہی ہے، مستقیم۔ قام یقوم میں سے باب استفعال اسم فاعل ہے جو اصل میں مستقوم تھا، معنی اس کا وہی ہے جو قام یقوم کا ہے، حروف کی زیادتی سے معنی میں تکید پیدا ہو گئی ہے، بالکل سیدھا راستہ یعنی کہ مراد ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے، پچھلی آیت میں ایاک نستعین سے سوال پیدا ہوتا کہ کیا مدد چاہتے ہو، تو اللہ نے جواب یہ سکھلایا کہ کہو پروردگار ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں تیری مدد چاہیے رہنا۔ تو ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہاں ایک سوال کرتے ہیں کہ جب ہم پہلے ہی ہدایت پر ہیں تو پھر ہدایت کی درخواست کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے ہدایت پر ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔ تو الصراط المستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے؟ یہاں سے قادیانی اپنا مسئلہ نکالتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدھا، اور اس کی وضاحت بھی اللہ کا قرآن ہی کرتا ہے کہ اس سے مراد دین اسلام کا رستہ مراد ہے، جنت تک پہنچانے والا رستہ مراد ہے، جس طرح کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 161 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 161 سے 163 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی ہے۔ کہہ دیجئے بے شک مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، جو مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت، جو ایک ہی طرف کا تھا، مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ تو دوسرے جگہ پہ صراط مستقیم یعنی کہ میری رہنمائی الی صراط دینن قیما ملت ابراہیم ما کان من المشرکین، وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ہے، وہ نسکی ہے، وہ محیای ہے، وہ مماتی للہ رب العالمین ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا کسی صورت میں بھی۔ تو آگے صراط الذین انعمت علیہم، اس کی توضیح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم یعنی کہ جن لوگوں پر تو نے دوسرے بے شمار انعامات کے ساتھ اپنی اطاعت کی توفیق کا خاص نام کیا ہے، اس سے 4 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ انعمت علیہم سے 4 قسم کے لوگ مراد ہیں جن پر اللہ نے صراط راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی جن پر نہ غصہ کیا گیا، ولا الضالین نہ وہ گمراہ ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اس کی بات ہو رہی تھی کہ کن پر 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ان کا ذکر کر دیا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ وہ کون ہیں؟ جن پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہیں، یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور غیر المغضوب سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید میں المغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، چنانچہ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو ان پر ذلت محتاج کی مسلط کر دی گئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کر لوٹے ہیں۔ اور اسی طرح تو فرمایا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے، پس وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ اور اس سے آگے فرمایا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 میں قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔
کہہ دے کہ میں تمہیں اللہ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے لوگ بتلاؤں، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر وہ غصے ہوا ہے، جن کو انہوں نے بندر اور خنزیر بنا چھوڑا ہے، جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی ہے، یہ لوگ درجے میں سب سے برے، سیدھے راستے سے بھٹکتے ہوئے ہیں۔ الضالین سے مراد کون ہے؟ المغضوب سے علیہم یہود ہے، الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ ایک مطلب یہ بیان کیا گیا، جس طرح کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 70 ہے، اس قوم کی خواہشوں کے میٹھے مت چلو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ سیدھے رستے سے بھٹکے ہیں۔ اس آیت سے پہلے مسلسل نصارہ کا ذکر آ رہا ہے۔ رسول اللہ نے بھی المغضوب علیہم الضالین کی یہی تفسیر کی ہے۔ عدی بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا الیہود جو ہے مغضوب علیہم اور نصارہ زلال، یہود مغضوب علیہم ہیں اور نصارہ یعنی کہ زلال، الضالین سے مراد نصارہ گمراہ ہیں۔ ترمذی کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 2954 ہے۔ اب یہ بات تو ثابت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے المغضوب علیہم یہود ہیں اور الضالین نصارہ ہیں، مگر لفظ عام ہونے کی وجہ سے اس میں وہ تمام لوگ شامل ہوں گے جو یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے، وہ تمام ہی شامل ہوں گے۔ تو اب ایک نقطہ میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، غیر المغضوب علیہم والضالین کا ایک غلط عام ترجمہ جو کیا جاتا ہے، اس پہ تھوڑی سی توضیح۔ تو غیر المغضوب علیہم والضالین کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، نہ گمراہوں کا، مگر حقیقت یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم میں غیری پچھلی آیت میں جو الذین انعمت علیہم سے بدل ہے، اس کی صفت ہے، یعنی کہ الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم والضالین دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ گمراہ، یہ معنی صحیح بنتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم کافی تھا، اس کے بعد غیر المغضوب علیہم والضالین لانے میں کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام، تو گمراہوں کا تذکرہ کرنے کا ضرورت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انعام تو اس ہر مخلوق پر بے شمار ہے، کم از کم اسے پیدا کرنا اس پر انعام ہے، لیکن اسے تعلیم دی ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی بد دعا بھی سکھلائی ہے، سب کچھ سکھلایا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم میں انعام کی نسبت اللہ کی طرف ہے، غضب ہر چیز اللہ ہی رب العزت کی ذات، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو یہاں سورۃ الفاتحہ میں بعض لوگوں کو کچھ غلطیاں لگی ہیں ترجمہ کرنے میں، ترجمہ میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آخر میں ترجمہ دوبارہ کروں گا ساری سورۃ الفاتحہ کا، لیکن یہاں چند ایک نقطے ہیں کیونکہ استاد محترم چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے طرز پہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کے سامنے درپیش رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے متعلق سر سید احمد خان نے ایک نئی بات ہی پیدا کر دی ہے، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند میں اس طبقہ کے سرخیل سر سید احمد خان جو کہ 1817 تو سے لے کر 1898 تک تھے، انہوں نے مغرب میں ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور مغربی افکار سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو مسلمانوں میں آ کے مغربی افکار عقل پرستی کو رائج دیا، کئی قسم کے تو اس تفسیر میں آپ دعا کے متعلق ہی لکھتے ہیں سر سید احمد خان۔
دعا کے متعلق سر سید احمد خان یہ بات لکھتے ہیں کہ جب دعا دل سے کی جاتی ہے بیشتر مستجاب ہوتی ہے، مگر لوگ دعا کے مقصد اور استجابت کا مطلب سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ہم دعا کرتے ہیں وہ مطلب حاصل ہو جائے گا، استجابت کے معنی اس کا مطلب حاصل ہو جانا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے۔ اصول مطلب کے جو اسباب اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ مطلب یوں نہیں اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے، مگر دعا نہ تو اس کا مطلب اسباب میں ہے نہ اس کے مطلب کے اسباب کو جمع۔ یہ میں عبارت پڑھ رہا ہوں اس کی کتاب کی، پھر اس کا میں مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتا ہے کہ وہ مطلب تو انہی اسباب کے جمع ہونے سے حاصل ہوتا ہے، مگر دعا نہ تو اس کا مطلب کے اسباب میں سے ہے اور نہ اس کے مطلب کے اسباب کو جمع کرنے والی، بلکہ وہ اس قوت کو تحریک کرنے والی ہے جس سے اس رنج و مصیبت اور اضطراب کو جو مطلب حاصل نہ ہونے سے ہوتا ہے تسکین دینے والی۔ یعنی کہ خلاصہ اس کی عبارت کا یہ ہے۔ اس نے کہا دعا دو کا کوئی تعلق نہیں، دعا اکثر آدمی کی قبول ہوتی ہے تو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ بس دعا کہتے ہیں کرنا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے، بس ویسے دل کی تسلی کے لیے ایک دعا رکھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ توجہ کریں، اس کی عبارت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی عبارت کا مطلب یہ ہے، اگر ظاہر میں کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو تو اللہ کوئی سبب پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ اگر ظاہر میں کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو تو آیا اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ بالالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب۔ دوسرا، کیا ظاہری اسباب کے علاوہ کچھ باطنی اور غیر مرئی اسباب بھی ممکن ہے اور دعا کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندے کے حصول مطلب کے لیے کوئی ظاہری یا باطنی سبب بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ اگر تو ان سوالات کا جواب نفی میں ہو تو فی الواقع سر سید احمد خان کے نظریات کے مطابق دعا کا کچھ اثر نہیں ہوتا، نہ ہی ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ان کا یعنی کہ عبارت کا مقصد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں دعا کی استجابت کا مطلب صرف وہی رہ جاتا ہے جو سید احمد فرما رہے ہیں کہ دعا صرف قلبی سکون کے لیے ہوتا ہے، ظاہر میں ہوتا ہے کچھ ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سر سید احمد صاحب کے اس نظریے کی پرزور تردید کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں کمزور ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے لے۔ پس ہم نے زور کے مینا سے آسمان کے دانے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے، تو پانی اس کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اب دیکھیں کیا دعا کے بعد آسمان سے بارش نہیں برسی؟ زمین کے چشمے مل کر، وہ کہتے دعا کا فائدہ ہی کیوں نہیں؟ کشتی میں نوح کو سوار کر کے یعنی کہ کیا اللہ نے پریشانی سے نہیں بچایا؟ یہ سب قلبی واردات یا یہ کام فی الواقع ظہور پذیر ہوئے تھے؟ کیا اس طرح ہوا ہے جس طرح یہ کہنا چاہتا؟ نہیں۔ اور یہاں تک کہ ایک مقام پر خان فرماتے ہیں سر سید احمد خان صاحب، بسا اوقات دعا کی جاتی ہے مگر حاجت برداری نہیں ہوتی۔ یہ ایک اعتراض کیا اس نے۔ معلوم ہوا کہ دعا موجب حصول مقصد نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ کہتا بسا اوقات دعا کی جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ تو اب مسئلہ یہ بات اس نے لکھی ہے تہذیب الاخلاق ماہ ربیع الاول صفحہ نمبر 1313 میں۔ اوپر جو اس کی عبارت تھی نا جس کا میں جواب دیا وہ تفسیر القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 ہے۔ تو اس اقتباس میں لفظ بسا اوقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعا کبھی کبھار حصول مقصد کا سبب بن جاتی ہے، بس یہی ہمارا مقصد ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ بسا اوقات قبول نہیں ہوتی،
تو دعا کی قبولیت کے کئی موانع ہیں جن کی تفسیر درجہ ذیل بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً کے لیے وہ اچھا نہیں سمجھ رہے ہوتے اس وقت کے لیے، اور کبھی وہ اس کے آنے کی بلا ٹلتی ہے، اور کبھی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ جس طرح کہ ایک دعا ہے آدمی، یہ دعا بھی اسی دعا کی طرح ہے جس طرح ایک ڈاکٹر صاحب کسی کو دعا دیتے ہیں تو بسا اوقات اس کا فائدہ فوراً ہو جاتا ہے، بسا اوقات بعد میں ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ہی یہ صورتیں ہیں۔ تو یہاں ایک اور مطلب آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، سورۃ الفاتحہ میں قدریہ اور جبریہ دونوں فرقوں کا رد بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں قدریہ اور جبریہ دونوں فرقوں کا رد بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ دنیا میں عموماً 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو تقدیر کے ہاتھوں میں محض ایک کھلونا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ تقدیر کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگ جبریہ کہلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بس ہم ویسے ہی ہیں، ہونا ویسے ہی ہے جیسے لکھ دیا ہوا ہے، ان کو کہتے ہیں جبریہ۔ اور دوسرے وہ جو اپنے آپ کو مختار مطلق سمجھتے ہیں، وہ تقدیر کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس جو مرضی کرو، کوئی تقدیر شقدیر نہیں ہے، بس آدمی جو جیسے چاہے ویسے ہی ہوگا۔ اور تیسرے وہ ہیں یعنی کہ جو کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مختار مطلق بھی سمجھتے ہیں اور نہ مجبور محض، اور یہی لوگ در حقیقت اصل پر ہیں، یعنی کہ وہ جو نہ اپنے آپ کو مختار مطلق اور نہ مجبور محض، یعنی کہ ایک تو بالکل اپنے آپ کو اختیاری سمجھتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں بندہ مجبور محض ہے، بس جو لکھ دیا ہوا ہے، اور دوسرا وہ بالکل تقدیر شقدیر کچھ بھی نہیں ہے، جیسے مرضی کرو۔ اور تیسرے ہمارے جو ہیں اہل سنت والجماعہ جن کا صحیح عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں تقدیر لکھی بھی ہوئی ہے اور یعنی کہ تقدیر کے مطابق بھی ہو رہا ہے، اور انسان کو اختیار بھی دیا جا رہا ہے، لیکن کلی اختیار نہیں ہوتا۔ تو اب ان فاتحہ میں ان لوگوں کا رد بھی ہو رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ یوں کہ جب ہم نعبد کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اختیار ثابت ہو گیا، اور اس میں جبریہ کا رد ہوا۔ جبریہ کہتے ہیں بندے کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے، بس جس طرح لکھا ہوا اس طرح ہے۔ تو جب ہم نعبد کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اختیار ثابت ہو گیا نا، ہم کرتے ہیں، تو اس میں جبریہ کا رد ہوا، اور قدریہ کا بھی۔ وہ یوں کہ جب ہم نعبد کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اختیار ثابت ہوا، اس میں جبریہ کا رد، اور جب ہم مدد چاہتے ہیں تو اس سے بندے کا محتاج ہونا ثابت ہوا، یعنی کہ نعبد میں بندے کا اختیار اور جب ہم مدد مانگتے ہیں تو بندے کا محتاج ہونا ثابت ہوا نعبد میں عبادت کرنا، اور جب نستعین ہم مدد چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں تو بندے کا محتاج ہونا ثابت ہوا، یعنی کہ وہ مختار مطلق نہیں۔ تو اس میں قدریہ کا رد بھی ہو گیا اور دونوں جبریہ کا بھی رد ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ سیدھی راہ دکھا، اس سے ایک مطلب یہ ہے اب 4 گروہ ہیں۔ حنفی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، شافعی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، حنبلی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مالکی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، کوئی کہتا ہے ہم حق پر ہیں، کوئی کہتا ہے، جس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہی حق پر ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، وہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اب آخر میں میں سورۃ الفاتحہ کا دوبارہ پھر ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، تاکہ اور ایک تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو بڑا مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اس کا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
بے حد رحم والا اور نہایت مہربان ہے، مالکی مالک ہے یومی دن کا، دین جزا کے، قیامت کے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاکا خاص تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص تجھ سے ہی نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہم کو دکھا، صراط راستہ، المستقیم سیدھے لوگ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوبی نہ جن پر غصہ کیا گیا، ولا الضالین نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو ان لوگوں کے راستے پر کہ جن پر تو نے انعام کیا اور جن پر نہ غصہ کیا گیا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ تو آخر میں ہم کہتے ہیں آمین۔ تو اب آمین کے بارے میں بھی بڑی ہی مختصر اختصار کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہنا چاہیے، اور آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے، کیونکہ صحیح البخاری کتاب الاذان باب جہر الماموم بالتامین، امام بخاری نے باب بند ہے۔ رسول اللہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم بھی کہو، جب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی کہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم، رسول اللہ نے فرمایا آمین تم بھی کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب امام آمین کہے تم بھی کہو، کیونکہ جس کا آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو گیا، اس کے پہلے گناہ معاف۔ تو سیدنا وائل بن حجر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی تو آپ نے بلند آواز سے آمین کہی، دائیں اور بائیں سلام پھیرا، یہاں تک کہ تو یہ ابو داود کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 934 ہے۔ تو سیدنا وائل بن حجر ابو داود کی حدیث نمبر 933 میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ جب ولا الضالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے۔ تو اب کیا ہمیں بھی آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے کہ نہیں کہنی چاہیے؟ تو آمین جو ہے یہ بلند آواز سے ہی کہنی چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح اور واضح روایات جو ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ آمین جو ہے اس کو بلند آواز سے ہی کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح البخاری میں بلند آواز سے ہی آمین کہنا ثابت ہے۔ کیونکہ اگر صحیح البخاری کا ہم مطالعہ کریں تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح البخاری میں باب باندھتے ہیں باب جہر الامام بالتامین، جہری نمازوں میں امام کا بلند آواز سے آمین کہنا۔ تو شروع میں ایک قول لے کر آتے ہیں، وقال عطاء آمین دعاء، عطا بن ابی رباح نے کہا کہ آمین الزبیر امن ابن زبیر ومن وراءہ حتی ان للمسجد للجۃ، بے شک آمین کہی ابن زبیر نے اور ان کے پیچھے جو تھے حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسا اوقات کہہ دیتے کہ ہمیں آمین سے محروم نہ رکھنا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے، اور اس کے بعد کئی ایک روایات ان پر دلیل ہیں، جیسے کہ بلند آواز سے آمین کہنے کے متعلق ابو داود کے صفحہ نمبر 134 طبع دلی کا جو مکتبہ ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع غیر المغضوب علیہم قال آمین حتی یسمع من یلیہ من الصف الاول، آمین کہا حتیٰ کہ پہلی صف والوں نے بھی سن لیا۔ تو یہ بالکل روایت سندن صحیح ہے
اور بڑے ہی اس پہ دلائل ہیں کہ اور یہاں تک کہ مسند احمد کی 6 جلد صفحہ 134 اور حدیث نمبر 25082 میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین حسد کیا ہے۔ تو آمین کے بارے میں جو بھی روایات وہ پیش کرتے ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اس پہ ہمارے شیخ جو ہیں زبیر علی زئی صاحب نے کام کیا ہے۔ تو صحیح روایات سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے، جس طرح کہ دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، وہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور تیسری روایت ام حسین وہ کہتی ہیں کہ میں عورتوں کی صف میں تھی، مجمع الزوائد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114 کی روایت ہے، تو میں نے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورۃ فاتحہ کی آواز سنی، یعنی کہ آمین کی آواز سنی۔ اور اسی طرح کئی ایک دلائل اس بات پر دلیل ہے، یعنی کہ واضح ہیں کہ امام کے یعنی کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اسی آمین کہنی چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ مزید میں نوٹ بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی تو